اچھا یہ آدمی نمبر 1 ہے، یہ جناب کا مسئلہ یہ ہے کہ پورا مہینہ کام کرتے ہیں، پورا مہینہ کام کرنے کے باوجود صرف 30,000 ہی مہینے کا کماتے ہیں. پورا مہینہ کام کیا، کتنے پیسے کمائے؟ صرف 30,000 کمایا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، میرے پیسوں میں برکت ہے، پیسے گھر بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیسے جوڑتے بھی ہیں. اب آدمی نمبر 2 جو ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی سیلری 60,000 ہے، مہینے کا یہ 60,000 کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مسائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہے، جو پیسے ان کو ملتے ہیں یہ گھر میں جا لگاتے ہیں، جا کے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ 60,000 مہینے کا کمانے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ باہر سے ادھار لیتے ہیں، ادھار لینے کے بعد پھر ان کا گھر چلتا ہے. تو 60,000 میں ان کا جو گزارا ہے وہ کافی مشکل ہے. آدمی نمبر 1 جو ہے اس کی فیملی میں اور آدمی نمبر 2 کی فیملی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. جتنے لوگ آدمی نمبر 1 کی فیملی میں ہیں تقریباً اتنے ہی لوگ آدمی نمبر 2 کی فیملی میں ہیں. آدمی نمبر 1 جو ہے اس کے پاس بھی اپنا گھر ہے اور آدمی نمبر 2 جو ہے اس کے پاس بھی اپنا گھر ہے، دونوں کے پاس اپنے گھر موجود ہیں. لیکن وجہ کیا ہوگی کہ ایک آدمی 30,000 کماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گزارا ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی 60,000 کماتا ہے لیکن اس کا گزارا مشکل ہے. تو آج کی پوری ویڈیو واچ کرنی ہے. آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آدمی نمبر 1 کے پیسوں میں برکت ہے لیکن آدمی نمبر 2 کے پیسوں میں اتنی سیلری ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی نمبر 1 ہے یہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ ان سے ڈیمانڈ ہوتی ہے 8 گھنٹے کی. پورے مہینے میں ہر دن انہوں نے 8 گھنٹے وہاں کام کرنا ہے. ایک دن میں 8 گھنٹے وہاں کام کرتے ہیں تو پھر مہینے کے بعد ان کو سیلری ملتی ہے. اب یہ جناب یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ 8 گھنٹے کام والے وہ تمام 8 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں، وہاں فارغ نہیں بیٹھتے. یہ نہیں کہ 4 گھنٹے کام کیا 4 گھنٹے آرام سے بیٹھ کے، ایسا نہیں کرتے. جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ اتنی کوئی سختی وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور 8 گھنٹے سے ڈیمانڈ ہے کام کی تو بعض اوقات کے 9 گھنٹے بھی وہاں لگاتے ہیں اور کام مکمل کرتے ہیں. لیکن یہ جناب جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی 8 گھنٹے کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 8 گھنٹے وہاں کام کرنا ہے، لیکن یہ جناب صرف 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، باقی کے 4 گھنٹے کام نہیں کرتے. اب برکت کی بات تو الگ ہے کہ اس کے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے، یہ تو سمجھ آ گئی آپ کو، اور اس کے پیسوں میں برکت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن یہ بندہ 8 گھنٹے کام نہیں کرتا. پیسے لیتا ہے کہ ہر دن یہ 8 گھنٹے کام کرے گا لیکن یہ صرف 4 گھنٹے کام کرتا ہے، باقی کے 4 گھنٹے وہاں ضائع کرتا ہے، کام نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے بات کی برکت کی کہ آدمی نمبر 1 کے پیسوں میں برکت ہے لیکن آدمی نمبر 2 کے پیسوں میں برکت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کام وہاں پہ جو کام کی ڈیمانڈ ہے اتنے گھنٹے وہاں کام نہیں کرتا، وہاں بیٹھتا تو ہے لیکن ایمانداری سے کام نہیں کرتا. 4 گھنٹے کام کرتا ہے ایمانداری سے، باقی کے 4 گھنٹے ایمانداری سے کام نہیں کرتا. برکت کی بات تو رہ گئی، آیا کہ اس کا جو رزق ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر بھی سوال نشان ہے. یہاں پہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک غیر قانونی کام کو کر رہا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یعنی کہ وہ ٹھیک جگہ پہ لگا ہوا ہے، کام بھی کرتا ہے لیکن ایمانداری اس کے کام کے اندر نہیں ہے. اس کو پیسے ملتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، وہاں 4 گھنٹے لگا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس برکت نہیں ہے. دوسرا اب برکت کی بات دور کی ہے، سوال نشان ہے کہ آیا کہ اس کا جو رزق ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ جو کام کو دیا گیا وہ کام بہترین طریقے سے کرے. کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ، اگر آپ کا کام وہاں 9 گھنٹے کا ہے تو 9 گھنٹے وہاں کام کرے. یہ نہیں کہ آپ نے 5 گھنٹے کام کیا باقی گھنٹے آپ نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ رزق آپ کا حلال نہیں ہوگا اگر وہاں آپ پورا ٹائم کام نہیں کرتے. رزق حلال تک اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنی جاب کو اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے 9 گھنٹے کی تو 9 گھنٹے وہاں آپ نے کام کرنا ہے. اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے 5 گھنٹے کام کیا ہے میں تھک گیا ہوں تو باقی 3 گھنٹے میں نے کام نہیں کرنا، یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. رزق جو ہے پھر آپ کا حلال ہی رہے گا.